الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک پوسٹ واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کی جا رہی ہے جس کا موضوع یہ ہے کہ حاجی کا استقبال کریں، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرو، کیونکہ یہ گناہوں سے بخشا ہوا واپس آیا ہے۔ اور اس حدیث کو مسند احمد کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسے اپنی حدیث کی کتاب میں روایت کیا ہے، اور ایسے ہی امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی اسے روایت کیا ہے، لیکن یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو سکی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی ہے محمد بن عبد الرحمن بن البیلمانی۔ اس کی وجہ سے یہ روایت من گھڑت قرار پاتی ہے، خود ساختہ قرار پاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک اور راوی ہے محمد ابن الحارث، وہ بھی ضعیف ہے۔ اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی اس کتاب میں درج کیا ہے جو انہوں نے ضعیف اور من گھڑت روایات کے لیے مخصوص کر دی ہے، جس کا نام ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، اور اس میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع من گھڑت ہے، اور اس کا نمبر ہے 2411۔ تو اس لیے اس پوسٹ کو شیئر کرنا اور اسے بنیاد بنا کر حاجیوں کے استقبال کی لوگوں کو ترغیب دینا مناسب نہیں ہوگا، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حاجیوں کا استقبال اچھے انداز سے کیا جا سکتا ہے، بلکہ کوئی بھی مسافر جب سفر سے واپس آئے تو اس کا استقبال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے کہ وہ مسافر کا استقبال کیا کرتے تھے، چاہے کوئی حج کے سفر سے واپس آتا یا عمرے کے سفر سے واپس آتا یا کاروبار کے سفر سے واپس آتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پہ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کا قبیلہ عبد المطلب کے بچوں نے استقبال کیا، تو آپ نے ایک بچے کو اپنے آگے بٹھا لیا اور ایک بچے کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور ان احادیث میں روایت کیا ہے جو عمرے کی احادیث ہیں، اور پھر اس پہ انہوں نے ہیڈ لائن یہ قائم کی ہے کہ حج سے واپس آنے والوں کے استقبال کرنے کا بیان۔ ایسے ہی بخاری مسلم میں دیگر ایسی روایات آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو بچے استقبال کرنے کے لیے آگے جاتے، اور آپ خوش ہو کر ان میں سے کسی ایک کو آگے بٹھا لیتے، کسی کو پیچھے بٹھا لیتے، اور بچوں کے علاوہ بڑے لوگ بھی جاتے لیکن بچوں کو ساتھ لے کر جاتے، اور پھر اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کر دیتے، اور آپ ان بچوں سے پیار کرتے اور انہیں اپنے آگے پیچھے بٹھا لیتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسافر کا استقبال کرنا بالکل صحیح ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ جو حج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرے، دوران حج گناہوں سے دور رہے، تو وہ جب حج سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے، ایسے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن وہ پیدا ہوا تھا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، لیکن ہر حاجی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق حج کیا ہے یا یہ دوران حج گناہوں سے دور رہا ہے۔ ہاں، ہر حاجی کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے کہ اگر یہ حاجی توحید پہ ہے، شرک و بدعات سے دور ہے، تو امید یہی ہے کہ یہ اپنے گناہ بخشوا کر آیا ہے، تو اس سے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، جیسا کہ اس روایت میں آتا ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ اویس القرنی جب کوفہ منتقل ہو گئے تو ایک آدمی حج کر کے واپس آیا اور ان سے ملا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو اویس قرنی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ حج سے آپ آئے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حج سے واپس آیا ہے اس سے دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو پوسٹ شیئر کی جا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ جب حاجی آئے تو اسے سلام کہو، مصافحہ کرو، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے یہ درخواست کرو کہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں، تو یہ روایت من گھڑت ہے، اور اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا
بہت بڑی غلطی ہے اور اسے شیئر کرنا بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔